السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ دین اسلام میں حج کی کیا اہمیت ہے۔ جب ایک مومن بندہ احرام باندھ کے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا ہے اور ان صداؤں کے ساتھ وہ اللہ کے گھر کا دیدار کرتا ہے اور حج بیت اللہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مشکل ترین عبادت کے بدلے کیا انعام دیتے ہیں۔ یہ حج کن لوگوں پہ فرض کیا گیا ہے، اور یہ حج فرض ہونے کے باوجود اگر کوئی صاحب استطاعت مومن حج نہیں کرتا، اور حج کے کیا مسائل ہیں، کیا فضائل ہیں۔ یقیناً یہ ایک اہم موضوع ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محی الدین احمد منصوری صاحب۔ السلام علیکم حضرت، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ دین اسلام میں حج کی کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ محترم اویس بھائی، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ گزارش یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ دین اسلام میں حج کی کیا فضیلت ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حج اسلام کے 5 رکن ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اسلام کی دین کی 5 ستونیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی گواہی دینا، نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا اور زکوٰۃ دینا، اور جب صاحب استطاعت ہو، مال ہو اور صاحب قوت بھی ہو تو پھر جو ہے حج ادا کرنا۔ حج کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے دریافت کیا کون سا عمل سب سے افضل ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پھر دریافت کیا کہ اس کے بعد سب سے زیادہ اور افضل عمل کون سا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور پھر سوال کیا رسول اللہ، اس کے بعد سب سے افضل جو ہے عبادت کون سی ہے، عمل کون سا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مقبول حج۔ اور اسی طریقے سے روایت میں ہے کہ جس نے حج کیا اور بری باتوں سے اجتناب کی، فحش کلام سے اجتناب بچا، تو ایسا ہے کہ گویا کہ اس کو اس کی ماں نے ابھی جنا ہے، وہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ حج کے بعد تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی مٹا دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج ان گناہوں کو دفع کرتا ہے جو اس سے قبل کر چکے ہو، یعنی جو گناہ بھی کی ہے، جب حج کرتا ہے انسان تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حج عورتوں کے لیے جہاد کا متبادل قرار دیا ہے، یعنی کوئی خاتون اللہ کے عشق میں جہاد کرنے کی خواہش مند ہو اور وہ جہاد میں شرکت نہ کر سکتی ہو، کیونکہ اسلام میں خواتین کا جہاد میں شرکت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، تو اگر وہ کوئی حج کرتی ہے تو گویا کہ ٹھیک ہے۔ اللہ کے راستے میں جہاد کی ہے۔ اور اس طریقے سے روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے یہاں یوم عرفہ کسی دن سے جہنم میں بندے سے آزاد نہیں کیے جاتے، یعنی کہ اللہ کے ہاں یوم عرفہ سے زیادہ کسی دن لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا نہیں دیا جاتا، یعنی جب جو لوگ حج میں شرکت فرمائے اور عرفہ میں شریک ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس دن کثیر تعداد میں، بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کو جہنم سے جو ہے چھٹکارے کا پروانہ عطا کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بہت ساری جو ہے فضیلتیں ہیں اور بہت ساری جو ہے اس کے فضائل ہیں،
جو کہ کتابوں میں وارد ہوئے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خود قرآن میں موجود ہے، تو قرآن و احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ٹھیک ہے حضرت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہے حج جیسے عظیم عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قبول فرمائے، ہمیں مال عطا فرمائے، تاکہ ہم حلال مال سے جو ہے اللہ کے حضور جو ہے کیا کریں، حج کر سکیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جس طریقے سے آپ نے دین اسلام میں حج کی فضیلت کی بات کی، کہ یقیناً اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، لیکن مفتی صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حج کن لوگوں پہ فرض ہے، کیونکہ اس میں بھی صاحب استطاعت ہونے کا معاملہ بہت اہم ہے، کیونکہ اب بھی ہم نے دیکھا ہے جو اس سال حج حکومت کروا رہی ہے اس کی قیمت تقریباً 10 لاکھ روپے تک چلی گئی ہے، تو کون سے ایسے لوگ ہیں جو صاحب استطاعت ہیں اور جن پہ یہ حج فرض کیا گیا ہے؟ حج جو ہے نماز اور روزے کی طرح ہر مسلمان پر فرض نہیں ہے، بلکہ حج کے فرض ہونے کے لیے 5 شرائط ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، غیر مسلم کا لیے حج نہیں ہے اور نہ ہی حدود حرم میں داخل ہونے کی اجازت ہے۔ دوسرا کہ عاقل ہو، بالغ ہو اور دیوانہ نہ ہو، مجنون نہ ہو، بلکہ عاقل بالغ ہو۔ نابالغ پر اور جو مجنون ہے اس پر جو حج فرض نہیں ہے۔ چوتھی یہ کہ آزاد ہو۔ پہلے زمانوں میں، اب تو یہ زمانے ختم ہو گئے، پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے، غلاموں پر حج فرض نہیں تھا۔ اور اسی کے ساتھ 5 فرض جو سب سے اہم، جو اس وقت سب پائے جانا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ صاحب استطاعت ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حج جو ہے ہر اس شخص پر فرض ہے جو مالی اعتبار سے اور صحت کے اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے جو ہے مستحکم ہو، اور یہ ہے کہ اس کے بعد وافر مقدار میں مال بھی ہو، زیادہ سفر تاکہ پوری ہو سکے، حج آرام سے حج کے جو ہے ایام کو گزار سکے، اور یہ ہے کہ صحت بھی ہو، یہ نہ ہو کہ بیمار ہو، تو ایسے لوگوں پر حج فرض ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے تو خاتون پر جو ہے تب تک حج فرض نہیں جب تک کہ اس سے محرم نہ ہو۔ اگر کسی خاتون پہ حج فرض ہے تو اس کے ساتھ محرم کا ہونا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ہر صاحب استطاعت پہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز فرض کی ہے کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ حج بیت اللہ کی زیارت کرنی ہے، لیکن اگر کوئی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج نہیں کرتا تو اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر کوئی شخص صاحب استعداد ہونے کے باوجود اگر حج نہ کرے تو یہ بہت ہی سخت گناہ گار ہوگا، اور چونکہ اسلام کا ایک رکن ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے صحت اور مال دونوں عطا کی ہے اور وہ حج نہ کرے تو یقیناً اسلام کے ایک اہم ترین رکن کی جو ہے ادائیگی سے جو ہے سستی اور کاہلی کر رہا ہے۔ اس حوالے سے سرور کونین شافی محشر ساقی کوثر رحمۃ للعالمین محمد مجتبیٰ احمد کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص صاحب حیثیت ہونے کے باوجود حج ادا نہ کرے اور اس کو کوئی عذر بھی نہ ہو، مطلب کوئی پریشانی بھی نہ ہو، کوئی شرعی عذر نہ ہو کہ نہ بیمار ہے نہ کوئی مسئلہ ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید فرمائی کہ اس کی مرضی ہے کہ چاہے وہ یہود ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ یہ مشکوٰۃ المصابیح میں یہ احادیث موجود ہے۔ تو یہ بہت ایک وعید والی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی نے مال و متاع دی ہے اور پھر جو ہے اس کے باوجود جو ہے وہ جو ایک اہم ترین فریضے سے انحراف کرے، اور ایک تو ہے کہ انکار کرنے سے تو وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، اور بلکہ انکار نہ کرے بلکہ یہ ہے کہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے یا دیگر کسی ایسی وجوہات ہو جو غیر شرعی ہو، تو وہ اگر حج نہیں کرتا تو یقیناً جو ہے اس نے جو ہے بہت بڑا ایک گناہ کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے۔ مگر یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شدید جو ہے اس پر جو ہے وعید فرمائی ہے، وعید سنائی ہے، تو اس سے جو ہے بہت گناہ کی بات ہے۔
یہ ایک عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے اس حوالے سے کہ ایک شخص جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا چیز حج کو واجب کر دیتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سامان سفر اور سواری. جس کے بعد سامان سفر ہو، سواری ہو اور زیادہ راہ ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ یہ فریضہ جو ہے بالکل خوش دلی کے ساتھ جو ہے ادا کرے. اور جب ادا کریں تو ایک یہ بات بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرمائیں گے. جو زیادہ سفر میں جو خرچ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کہیں نہ کہیں سے پوری فرما دیں گے. اور اگر کوئی ایسا نہ کرے بلکہ مال ہوتے ہوئے، صحت کے ہوتے ہوئے اور جو ہے حج جیسے عظیم فریضے سے جو ہے دور ہو تو یہ بہت گناہ کی بات ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو اس سے محفوظ فرمائے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ سے آخری سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام نے حج کو ایک مشکل ترین عبادت قرار دیا ہے، آپ اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ حج کو مشکل ترین عبادت کیوں کہا گیا ہے؟ دیکھیے اصل میں حج کو مشکل ترین عبادت اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ جو ایک واحد عبادت ہے جس میں کثیر مال بھی خرچ ہوتا ہے اور وقت اور جو ہے نا قوت، یہ بدنی جسمانی بھی عبادت ہے اور مالی عبادت بھی ہے. ایک تو یہ ہے کہ حج فرض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس مال ہو، صحت ہو، کیونکہ اس میں تکلیف ہے، اس میں حرج ہے اور اس میں جو ہے آپ یہ ہے کہ جو بھی حج کرنے کی خواہش مند ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو ہے 8 سے 12 تاریخ تک جو ہے مکہ المکرمہ میں حاضر ہو اور پھر جو ہے ہر روز کی بنیاد پر جو ہے وہاں پہ جو ہے عبادت ہے اور وہاں پہ باقاعدہ جو ہے ایک رات عرفہ میں گزارنا، مزدلفہ میں گزارنا، پھر طواف کرنا، پھر طواف زیارت کرنا، طواف قدوم کرنا، اس کے علاوہ جو ہے سعی کرنا اور شیطان کو کنکریاں مارنا. ایک بہت ہی مشقت والی جو ہے عبادت ہے. اس کے لیے صحت کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اس وجہ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے مشکل ترین عبادت ہے. اور اس کے علاوہ ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ جو ہے محبت جو وہ مال اور اولاد سے ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یقیناً مال اور اولاد جو دونوں فتنہ ہے. تو آل و اولاد کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے جانا یہ ایک امتحان ہے، یہ ایک آزمائش ہے اور یہ قربانی ہے. اور پھر اپنے مال کو خرچ کرنا یہ بھی بہت بڑی ایک قربانی ہے اور پھر جسمانی طور پر مشقتیں اٹھانا. تو اس وجہ سے جو ہے اس کو جو ہے مشکل ترین عبادت کہا گیا. مگر اس کی فضیلت بھی تو بہت دیکھیں نا کہ جو حج میں شریک ہو وہ سب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان ہیں اور جو اخراجات کرے وہاں پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے محتاجی سے جو محفوظ فرما دیں گے. اس کے لیے بہت ساری فضیلتیں ہیں، بہت ساری جو ہے اور جو مناسک حج کو جو طریقے بالکل خوش و خصوصی سے ادا کرے اس کی فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر گناہوں کو معاف فرما دیں گے. تو یہ بہت سارے فضیلتیں. تو فضیلت جب نیکی زیادہ ہو تو ظاہر سے مشقت تو ہوگی اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ حج کرنے والے سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں اور اللہ تبارک سے گھر کی زیارت کرنا ایک بہت بڑی فضیلت والی بات ہے. یہ ہے کہ مشکل تو ہیں، مشقت تو ہیں، مگر اس کے فضائل اس قدر زیادہ ہے، کثیر ہے اور اس کی نیکی اس قدر کثیر ہے کہ جتنے بھی جو ہے بیان کی جائے اتنا کم ہے. بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہمیشہ دعائیں کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حلال مال سے یہ عظیم عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث میں ہے کہ ایک شخص جو ہے سفر کر کے جو ہے مشقتوں کے بعد مکہ المکرمہ میں پہنچے اور اس کے جسم میں، چہرے میں تھکاوٹ کے ٹھیک ہے، آثار نمایاں ہو، پراگندہ بال ہو، اپنے بال میں جو مٹی ہو، احرام باندھا ہوا اور احرام وہ طواف کرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے طواف کو قبول نہیں فرمائیں گے. وجہ کیا ہے کہ اس کے مال جو ہے جس مال سے اس نے حج کی ہے وہ حرام کی ہو. تو سب سے پہلے تو کوشش ہو کہ جب بھی یہ عبادت کرے، ایک تو مشقت والی عبادت تو ہے جسمانی، مگر مالی طور پر بھی جو ہے مال حلال کی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کو جو چکر دے، میراث، بہنوں کی میراث کو کھا کر اور بھائیوں کی میراث پر جو ہے ڈاکہ ڈال کر اور پھر جو ہے کاروبار میں پارٹنر کو دھوکہ دے کر
اور جو اپنے مالک کو نقصان پہنچا کر، ملک کو نقصان پہنچا کر جو ہے ہم کعبۃ اللہ کی زیارت کریں اور ہم سوچیں کہ یہ ہم بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر عبادت ٹھیک ہے، عبادت بہت بڑی عبادت ہے، مگر اس کے لیے شرط ہے کہ آپ کا مال حلال کی ہو، محنت کی ہو. جب حلال مال اللہ کی راہ پہ قربان ہو، جب حلال مال سے ٹھیک ہے قربانی ہو سر. اور اللہ کی رضا کے لیے اپنی جائز مالوں کو خرچ کرے اور اپنی محتاجی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رکھے، اور جب سعی کریں، طواف کریں، اپنے پاؤں میں تکلیف ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، ندامت کے آنسو گرائے، تو بہت بڑی عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت راضی ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. آپ کو، مجھے، سننے والوں کو، سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بیت اللہ کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ جتنے فضائل ہیں جو اس عبادت کے ساتھ وابستہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تمام فضائل ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کریں اور اپنے حلال طیب مال سے کریں. اس کے لیے ترتیب بنائیں. جب انشاءاللہ ترتیب بنانے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہ موقع فراہم کریں گے، اللہ تبارک قبولیت سے نوازیں گے. اور جب قبولیت کے ساتھ جب ہم حج کریں گے، حج مقبول ہوگا، تو سمجھے گویا کہ حج کے بعد ایسے ہیں کہ جیسے کہ ابھی ماں نے جنا ہو اور ہم ابھی دنیا میں آئے. تو کتنی سعادت والی عبادت ہے، کتنی بہترین عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قبول و منظور فرمائے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.